الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان کا درمیانی عشرہ ہے، عشرہ رحمت جو پہلا عشرہ ہے وہ گزر چکا، دوسرا عشرہ رحمت ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسا کوئی حکم عائد نہیں کرتا جو ان بندوں کے لیے ادا کرنا ناممکن ہو یا بہت زیادہ مشکل۔ ضابطہ خداوندی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور جو صفات، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اس لیے جو احکامات اللہ پاک کی طرف سے ملے ہیں وہ تمام کے تمام احکامات ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی ہر کس و ناکس کے لیے ممکن۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ روزہ رکھ لیتے، جنہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا وہ جب سنتے ہیں تو حیرت کرتے کہ تم صبح 4 بجے سے 5 بجے سے بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، اور شام تک جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے ایسے روزے کا ان کے یہاں تصور نہیں ہے۔ وہ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں پانی بھی پیتے رہتے ہیں، وہ جو روزہ رکھتے ہیں اس میں اناج کے علاوہ باقی سب چیز کھا پی سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہمارا یہ روزہ بظاہر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ روزہ کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل۔ کہتے ہیں نا صاحب البیت ادری بما فی، گھر میں رہنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ اسی طرح کسی عمل کو انجام دینے والے شخص کو علم ہوتا ہے کہ اس عمل کی انجام دہی کیسی ہے، آسان ہے یا مشکل ہے۔ آج تقریباً آدھا رمضان گزر رہا ہے، آج 13واں روزہ ہے۔ اسی دوسرے عشرے میں کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کا معرکہ پیش آیا تھا جسے غزوہ بدر کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے اور خود مذہب اسلام، یہ 3 چیزیں تھیں، ایک تو اسلام، ایک پیغمبر اسلام اور ایک متبعین اسلام یعنی مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہونے پر وحی سے سرفراز کیا گیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت کی تبلیغ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا شروع کیا۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ چیز نئی تھی، اور نئی ہونے کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کی جو مذہبی رسومات تھی اور مذہبی عقائد تھے اس کے خلاف تھی، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔
لیکن ہدایت تو من جانب اللہ ملتی ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت بلال۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اول وہلے میں ایمان قبول کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان رکھتے تھے کہ کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش کی، انہوں نے بلا کسی تردد کے، بغیر کسی کے مشورے کے انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن، جوانی اور 40 سال کی عمر تک پہنچنے تک جو کردار، جو اخلاق پیش کیا تھا، اسے آپ کے قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں۔ آپ دیکھو گے گھر کی مرغی دال برابر بہت پرانی کہاوت ہے۔ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ ہم کو اتنا زیادہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہمارا ماضی بھی ان کے سامنے ہوتا ہے، حال بھی ان کے سامنے ہوتا ہے، ہمارا کردار اور اخلاق بھی ان کو پتہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں کہاں کہاں جھول ہے یا ہم عملی طور پر کہاں منافقت کے ساتھ چلتے ہیں، سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، دور سے پہاڑ چکنا نظر آتا ہے، دور رہنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیسا ہوں، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کرتا ہوں، لیکن جو قریب ہوتے ہیں، رات دن ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو میری کسی بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مانتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی تھی کہ آپ کے دستے حق پرست پر ایمان لانے والے، ایمان قبول کرنے والے سب سے پہلے گھر کی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیوی سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فجر کی نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں ان کا رول کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے، ہم لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ بیوی ہم کو بہت اچھی طرح جانتی۔ کچھ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے منہ پر تو ہماری ہاں میں ہاں ملاتی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اندرونی اور بیرونی تمام معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تو کبھی اصلاح معاشرہ میں یہ بات کہی تھی کہ رشتے جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں اس میں 95% اس رشتے کو نبھانے میں بیوی کا کردار ہوتا ہے، اور کم ایسا ہوتا ہے 5% کہ شوہر نبھانے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ سب کچھ جھیلنا بیوی کو پڑتا ہے۔ اور جس دن اس کے من سے شوہر اتر گیا، اس کی نظر سے گر گیا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یا تو معاملہ طلاق پر ٹوٹ جاتا ہے یا پھر بیوی گزارا کرتی ہے۔ 95% بیویاں گزارا کرتی ہے کہ اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی بہن اپنے اپنے میں مست ہیں، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر میں انہیں چھوڑ کر کے جاؤں گی تو رہوں گی کہاں، میرا خرچہ کون اٹھائے گا، میرا گزارا کیسے ہوگا، اگر میں ان کو چھوڑ دوں گی تو کٹی پتنگ کی طرح ہو جاؤں گی، اور پتنگ کٹ جانے کے بعد وہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی،
50 لوگ لوٹنے کے لیے دوڑنے لگتے ہیں نا، وہ بیچاری نبھاتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ظاہر بات ہے حضرت خدیجہ کا معاملہ گھر کے اندر تک تھا، اور باہر بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا تھا. ابو بکر صدیق یہ تو کنیت ہے، نام نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھانا. ابو بکر نام نہیں ہے، صدیق نام نہیں ہے. یہ حال ہے ہمارا اپنے مذہب اسلام کے سب سے پہلے ہیرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے دن سے سب سے زیادہ قربانی دینے والے. اور یہ نام ایسا چلتا نام ہے کہ سب کے کانوں میں، دل تک میں یہ نام ہے. لیکن ابو بکر نام نہیں ہے، صدیق نام نہیں ہے. ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے. کنیت کہتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام کے ساتھ ابو یا کا لفظ لگانا. جیسے بکر بیٹے کا نام ہے، ابو بکر بکر کے باپ. عبداللہ نام ہے، ابو عبداللہ یہ باپ کی کنیت ہے کہ عبداللہ کے باپ. ہانی نام ہے، ہانی لقب ہے. حبیبہ نام ہے، حبیبہ کنیت ہے. تو ابو بکر حضرت ابو بکر کی کنیت ہے، عبداللہ نام تھا. کیا نام تھا؟ عبداللہ نام تھا. مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر کو ٹارگٹ کر کے رکھا تھا. جب حضور معراج میں گئے اور آئے اور معراج کے سفر کی تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھی تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ اب ایک موقع ہاتھ آیا ہے، ابو بکر بھی اس بات کو نہیں مانیں گے. وہ زمانہ آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے کا زمانہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مکہ مکرمہ سے ملک شام گیا، وہاں میں نے انبیاء کرام کی امامت کی، اور پھر اللہ پاک نے مجھے براق کے ذریعے 7ویں آسمان پر بلایا اور عرش پر اپنا دیدار کرایا، شرف ہم کلامی بخشی. میں نے اللہ تعالیٰ سے روبرو بات کی، اور صبح ہونے سے پہلے میں واپس اپنے گھر آ گیا. اس زمانے میں آج جیسی ترقیات نہیں تھی. سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ گھوڑے پر ہوتا تھا، ورنہ لوگ پیدل چلتے تھے. سفر پیدل ہوتا تھا، سواریاں کم لوگوں کے پاس تھی. لوگوں کے پاس کھچر ہوتے تھے، لوگوں کے پاس گدھے ہوتے تھے، اونٹ ہوتا تھا، گھوڑے ہوتے تھے. سفر اس سے ہوتا تھا. ملک شام مکے سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مکے سے ملک شام گیا، وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کی، اور پھر اللہ نے مجھے زمین سے 7ویں آسمان پر بلایا، عرش تک اللہ نے مجھے پہنچایا، اور عرش پر اللہ نے مجھے شرف ہم کلامی بخشی. اور یہ جانے کا معاملہ ہے، اسی طرح آنے کا بھی معاملہ رہا. مکے والوں کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ اب تو جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے. ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مکے سے راتوں رات مکے سے ملک شام گیا،
7ویں آسمان پر گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، عرش پر پہنچا، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اور پھر میں راتوں رات واپس بھی آ گیا. تم کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کس کی بات ہے، کس نے یہ کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے دوست محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے دوست محمد نے یہ بات کہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو رات بھر کی بات ہے. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں نا کہ ہم ساتھ میں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی کیفیت بدلتی ہے، اور پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل آیا تھا 7ویں آسمان سے، اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا اور اللہ کا پیغام پہنچا کر کے گیا. ایک لمحے کی بات ہوتی، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ تو رات بھر کا معاملہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا. ایک ابو بکر تھا جس نے میری تصدیق کی تھی، اور آپ نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب دیا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، صدیق کا خطاب دیا. تو گھر کے باہر ایمان قبول کرنے والے ابو بکر صدیق تھے، اور یہ معمولی آدمی نہیں تھے. مکے کے مالدار تاجر تھے، اور مکے کے قاضی القضات چیف جسٹس تھے. سماجی حیثیت کم نہیں تھی، مالدار بھی تھے، کامیاب تاجر بھی تھے، اور مکے کے قاضی القضات چیف جسٹس تھے. یعنی سوجھ بوجھ میں بھی، علم و عمل میں بھی سب سے فائق اور سب سے بڑے مقام پر فائز تھے. معمولی آدمی نہیں تھے، سماج کی کوئی گری پڑی شخصیت نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا تھا. بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت بلال. بڑی شخصیت تھی. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے بالکل قریب. گھر میں حضرت خدیجہ، حضرت علی، باہر بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر، اور غلاموں میں حضرت بلال. اولین ایمان قبول کرنے والے لوگ. آپ نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت مکے والوں کو سمجھانی شروع کی. مکے والوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور تھوڑے دن نہیں 13 سال تک مکے والوں کو سمجھاتے رہے، اور گنے چنے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. ہر ظلم و بربریت برداشت کرتے رہے، اور 13 سالہ زمانہ مکے میں گزارا. لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، پوری پلاننگ کر لی گئی، آپ کے در دولت کو گھیر لیا گیا. حضرت جبرائیل نے خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. قصہ مختصر، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا اور مکے سے مدینہ کی طرف نکل پڑے. 14 دن کے طویل سفر کے بعد مکے سے مدینہ پہنچے، اور مدینے میں فروکش رہتے ہوئے مدینے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. پہلے دن سے مشرکین مکہ کو یہ کھٹک رہی کہ ہم نے جو پروگرام بنایا تھا آپ کو قتل کرنے کا، ہم اس میں فیل ہو گئے. 1000 اونٹ کا اعلان، 100 اونٹ کا اعلان کیا تھا
کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اب 100 اونٹ کوئی معمولی انعام نہیں تھا. لوگوں کے پاس بہت اچھا گھر رہا تو 1 اونٹ ہوتا تھا. جیسے ہمارا گھر ہے، بہت مالدار آدمی رہا تو 1 کار ہوتی ہے، اور بہت زیادہ صاحب ثروت رہا تو 2 کار ہوتی ہے. ایک استعمال میں رہتی ہے، ایک ریزرو رہتی ہے کہ ایمرجنسی کوئی ضرورت پڑ گئی تو دوسری. 100 اونٹوں کا انعام. آج اگر کسی کو انعام دیا جائے 100 کار نیو برانڈ دی جائے گی، کتنا بڑا انعام. 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان تھا، لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے حفاظت کا اور مدینہ منورہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اللہ چاہتے ایک لمحے میں مکے سے اٹھا کے مدینہ پہنچا سکتے تھے. حضرت سلیمان کے دربار میں ایسے ہی ہوا تھا نا. جب حضرت اسرائیل روح قبض کرنے والے فرشتوں کے سردار آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے. انسانی شکل میں آئے تھے. چلے گئے تو حضرت سلیمان سے اس وزیر نے پوچھا کہ یہ جو آئے تھے یہ تھے کون؟ بولے موت کا فرشتہ تھا. بولے مجھ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. تو بولے ایسا کرو مجھ کو فلاں جزیرے میں پہنچا دو. اور وہ جزیرہ کوئی بازو میں نہیں تھا، 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. حضرت سلیمان نے حکم دیا ہوا کو، ہوا نے اٹھایا، 1 لمحے میں پہنچا دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت اگر آپ پڑھو گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل سفر تھا. اسباب اور وسائل نہیں تھے، اسباب اور وسائل نہیں تھے، اور جان بچا کر کے مکے سے نکلے تھے. اور راستے میں جان لینے والے، گرفتار کرنے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی لالچ نہیں دیا گیا تھا. چھپ چھپا کر کے، عام راستہ چھوڑ کر کے، جنگلوں سے، پہاڑوں سے، ریگستانوں سے گزر کر کے مدینہ پہنچنا تھا. کوئی معمولی سفر نہیں تھا. مدینہ پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی مکے والے پہلے دن سے اس جستجو میں تھے کہ گئے کہاں. کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو خبر ملی کہ یہ تو مدینہ پہنچ گئے، اور اسی وقت سے مکے والوں نے طے کر لیا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کریں گے. مکے والوں کی تیاری چل رہی تھی، اور اس تیاری کے متعلق آتا ہے کہ مکے سے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام گیا تھا، جس میں پلاننگ یہ تھی کہ مکے کے ہر گھر کے لوگوں نے اس میں پیسہ ڈالا تھا. اور بات یہ تھی کہ جب یہ تجارتی قافلہ آئے گا تو جتنا نفع ہوگا کوئی نہیں لے گا، یہ سارا کا سارا نفع محمد اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. ایسی پلاننگ تھی. بتانے والوں نے، مخبروں نے، جاسوسوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی. اور ایک دوسرا کام مکے والوں نے یہ بھی کیا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار، اس کو خط لکھا کہ تم نے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم مدینے پر حملہ کریں گے، اگر تم نے ان کو مدینے سے نکالا نہیں تو ہم حملہ کریں گے، ان کو بھی ختم کر دیں گے، تم کو بھی ختم کر دیں گے، نہ تم کو مدینے میں رہنے دیں گے نہ ان کو مدینے میں رہنے دیں گے. عبداللہ ابن ابی منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا. اس کے لیے تو ایک گولڈن چانس تھا. وہ تو یہی چاہتا تھا
اور جب یہ خط پہنچا تو اس کی تو دلی مراد پوری ہو گئی. یہ تو چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینے سے نکال دینا، ان کی چاہت تھی. قرآن کریم میں پورا واقعہ ذکر کیا گیا. اب جب مکے والوں کا یہ خط آیا تو عبداللہ ابن ابی کی تو نکل پڑی، اس نے بھی پلان بنا لیا. اب اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر دونوں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر دباؤ پڑنے لگا. اور یہ قافلہ جو ملک شام نکلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. اس قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس راستے پر جانے کا فیصلہ کیا جس راستے سے یہ قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، یعنی ملک شام سے مکہ جانے کا راستہ. آپ نکلے 313 لوگوں کو لے کر کے، اور جو لوگ نکلے تھے 313 لوگ، ان میں سے 2 لوگوں کے پاس گھوڑا تھا. 2 لوگوں کے پاس، ایک مصعب ابن عمیر تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، اور ایک ابو مرثد ابن مرثد غنوی، ان کے پاس گھوڑا تھا. صرف 313 لوگوں میں 2 گھوڑا اور 70 اونٹ تھے. 70 اونٹ پر کئی لوگ باری باری سوار ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ تھا اس پہ 3 لوگ سوار ہوتے تھے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور ایک صحابی، اور باری باری 3 لوگ سوار ہوتے تھے. اور 313 لوگوں میں صرف 17 لوگوں کے پاس تلوار تھی. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی فوج تو تھی نہیں اور جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے. اس قافلے کو روکنے کا پروگرام تھا، لیکن اللہ پاک کی منشا کچھ اور تھی. اس قافلے کے لوگوں نے جو جاسوس آگے آگے بھیج رکھے تھے انہیں خبر ہو گئی، اور انہوں نے یہ خبر قافلے کے سردار تک پہنچا دی کہ راستے میں تمہارا قافلہ روکا جائے گا یا بالفاظ دیگر لوٹ لیا جائے گا. تو انہوں نے یہ راستہ ہی چھوڑ دیا. اب یہ تجارتی قافلہ دریا کے کنارے کا راستہ پکڑ کر کے نکلا، اور انہوں نے اعلان کروا دیا، مکہ خبر بھیج دی کہ اپنے قافلے کی خبر لو. محمد اور ان کے ساتھیوں نے لوٹنے کا پروگرام بنایا ہے. مکے والے تیار بیٹھے تھے. 1000 افراد پر مشتمل لوگوں کا یہ لشکر نکلا، جن میں سے ہر ایک کے پاس تلوار تھی، ہر ایک کے پاس نیزے تھے، ہر ایک کے پاس تیر کمان تھی، ہر ایک کے پاس زیرہ تھی، ہر ایک کے پاس ڈھال تھی. اس حالت میں میدان بدر میں مشرکین مکہ کا لشکر پہنچا، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 ساتھیوں کو لے کر کے پہنچے. یہ 17 رمضان المبارک کو پیش آنے والا معرکہ تھا جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے. کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تفصیلی واقعہ ہے. میں مختصر کر کے بیچ کے معاملات کو نکال کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آج میں بھی آنے میں لیٹ ہو گیا. اذان کے بعد میری آنکھ کھلی، گھر والوں نے اٹھایا، غسل کیا، کپڑا پہنا اور آیا. آج میں بھی تاخیر سے پہنچا، اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتا. بتانا یہ ہے کہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ، پہلا معرکہ، پہلا مقابلہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا.
میدان بدر میں. بدر ایک گاؤں ہے، بدر جو ہے ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی جسے غزوہ بدر کہتے. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے. کتنے؟ 3000 فرشتے. پھر اللہ پاک نے مزید مدد اتاری. اب یہ تعداد فرشتوں کی 5000 ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ لیکن یہ فوج دکھائی نہیں دیتی تھی. ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جو دکھائی نہ دیتے ہوں، آدمی کو پتہ ہی نہ ہو، تو آدمی کو اطمینان کہاں سے ہوگا؟ اب ادھر 313 نہتے لوگ جن کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے. زرا تو بہت دور کی بات ہے، بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے. ہتھیار تو بہت دور کی بات، ساتھ میں سواری بھی نہیں تھی، پیدل چل رہے تھے. اور سامنے 1000 افراد جن کے پاس گھوڑے، تلواریں، نیزے، تیر، کمان، ڈھال، زرہیں، سب کچھ تھا. آپ اندازہ اس سے کرو کہ وہ 1000 افراد پر مشتمل لشکر جو مکے سے نکلا تو وہ اپنے ساتھ ناچنے گانے والی عورتوں کو لے کر کے نکلے تھے. رات میں رت جگا رہے گا، دن میں جشن منایا جائے گا. اتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے. پہلا معاملہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز تم کو ضرور ملے گی. یا تو لشکر تمہارے ہاتھ آ جائے گا، یا تو وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ پورا قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، یا پھر اللہ پاک تمہیں فتح عطا فرمائے گا. اللہ کی منشا تھی، قافلے کو نکال دیا اللہ پاک نے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. قافلہ نکل گیا اور یہ 313 میدان بدر میں پہنچے. سامنے سے مشرکین کا لشکر آ گیا. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، بھوک تو نہیں لگی ہے نا؟ عام رمضان کے علاوہ جمعہ میں لوگوں کو بھوک لگی رہتی ہے. میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا. صحابہ کرام حضور سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے. ہمارے دل میں بھی سوال آتا ہوگا کہ اللہ سے مانگے تو کیا مانگے. حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، جان، مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی سلامتی اللہ سے مانگو. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. جنگ اور مقابلہ آرائی نہیں، اللہ سے عافیت مانگو. لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے کا. ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے، آپ کوئی کمپرمائز نہیں. مقابلہ تو پھر مقابلہ، جم جاؤ. صحابہ کرام کی حضور نے صف لگائی. ایک صحابی کچھ آگے تھے، حضور کے ہاتھ میں تیر کمان تھی. حضور نے ان کے سینے پہ رکھ کر کے ان کو تھوڑا سا پیچھے کیا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے پیچھے کرنا تھا، آپ کہہ دیتے تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. آپ نے کمان میرے سینے پہ رکھ کر کے مجھے پیچھے ڈھکیلا، مجھے اس سے تکلیف ہوئی. حضور بھی چونک گئے کہ یہ کیا بات ہوگی. یہ 313 معمولی لوگ نہیں تھے، جانثار اور فدائین تھے.
ان کی طرف سے اگر یہ بات آئی تو حیرت کی بات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں. تو حضور نے اپنے ہاتھ میں جو کمان تھی ان کو دے دی اور کہا کہ تم بھی میرے سینے پر رکھ کر کے پیچھے ڈھکیل دو. انہوں نے کمان لے لی اور کہنے لگے کہ میرا جسم برہنہ ہے، میرے جسم پر چادر نہیں ہے، آپ بھی اپنے جسم کی چادر ہٹائیے. حضور نے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ تم بدلہ لے لو، تم بدلہ لے لو. تو وہ حضور کو چپٹ گئے، لپٹ گئے، آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دیا. اور حضور کے برہنہ یعنی بغیر کپڑے اور چادر کے جسم سے اپنا جسم مس کیا. جب حضور کے جسم مبارک کو بوسہ دیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کیا تم تو بدلہ لینا چاہتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایک طرف ہم ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 تلواریں ہیں، 17 زرہیں ہیں، 70 اونٹ ہیں. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں. اور سامنے ہمارے تمام تر جنگی آلات حرب و ضرب سے لیس ایک مکمل لشکر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے. دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ آخر وقت میں آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم مس ہو جائے. صف لگائی حضور نے اور پیچھے ایک مقام پہ جا کر کے تھوڑا سا سائبان تھا، سائے جیسا، اس کے نیچے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کا پروگرام بنایا. حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے. حضور نے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگی اور آپ کے جسم مبارک سے چادر سرک جاتی تھی سجدے میں ہونے کی وجہ سے. تو حضرت ابو بکر چادر برابر کر دیتے تھے کہ دھوپ براہ راست آپ کے اوپر نہ پڑے. چادر برابر کر دیتے تھے. بہت دیر ہو گئی. حضور نے دعا مانگی اور دعا میں حضور نے جو جملے کہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی کتاب میں ذکر کیا.
زندگی بھر حضور نے نیاز کے ساتھ دعا مانگی، عاجزی کے ساتھ، اپنی کم مائیگی کے ساتھ، اپنی بے بسی کے ساتھ، لیکن اس موقع پر حضور نے دعا مانگی ناز کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو بات کہی تھی دعا میں، وہ یہ تھی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، میری 15 سالہ نبوی زندگی کا حاصل اور خلاصہ ہے، میں نے ان لوگوں کو، یہ میری زندگی بھر کا سرمایہ ہے، اور جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ آج اگر اس میدان میں یہ لوگ کام آ گئے، شہید کر دیے گئے، یہ جماعت اگر مشرکین نے انہیں قتل کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لن تعبد فی الارض ابدا، ہرگز ہرگز ہمیشہ کے لیے اس روئے زمین پر تیری پرستش اور تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ حضور کا یہ کہنا تھا، اللہ نے مدد اتاری۔ پہلی کھیپ 3000 فرشتوں کی آئی، دوسری کھیپ 2000 فرشتوں کی آئی، اور یہ سب نشان زد فرشتے تھے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں نمبر لکھے ہوئے 1 2 3 4 نشان زد تھے۔ یہ 5000 فرشتے آئے اور مقابلہ ہوا۔ وہ تو نظر نہیں آ رہے تھے، اللہ کی بھیجی ہوئی فوج اور لشکر، لیکن مشرکین مکہ تھوڑی دیر میں نمٹ گئے نا۔ اور جو مارے گئے ان کی تعداد 70 تھی، جو گرفتار کیے گئے ان کی تعداد 70 تھی۔ مسلمان 14 شہید ہوئے جن کی قبریں آج بھی میدان بدر میں، جو لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کے ناموں کی تختی لگی ہے۔ 14 لوگ شہید ہوئے تھے۔ حضور نے اعلان فرمایا تھا، من قتل قتیلا فلہ سلب، جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو اس مقتول کا پورا سامان جنگ، آلات حرب و ضرب اس کو مارنے والے کو دیا جائے گا، اور جس نے کسی کو گرفتار کیا تو اس کا پورا سامان گرفتار کرنے والے کو دیا جائے گا۔ حضور کے چچا حضرت عباس بھی سامنے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی سامنے تھے، حضرت عمر فاروق کے ماموں بھی سامنے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا بھی سامنے تھے۔ یہ سب آپس کے رشتہ دار لوگ تھے۔ یہ 70 لوگ جو گرفتار ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت عباس کی طرف کہا کہ ان کو میں گرفتار کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت عباس بہت وجیح، قداور، بہت طاقتور شخصیت تھی،
اور یہ سامنے جو آدمی تھا بالکل دبلا پتلا آدمی تھا. حضور حیرت سے دیکھ رہے تھے تو حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے اس نے مجھ کو گرفتار نہیں کیا. تو حضرت عباس سے حضور نے پوچھا کہ پھر تم کو کس نے گرفتار کیا؟ بولے ایک سفید گھوڑے کے اوپر ایک آدمی سوار تھا جس کی حیت ایسی تھی. حضور نے فرمایا وہ تو جبرائیل تھے. حضور دیکھ رہے تھے. فرمایا وہ جبرائیل تھے. لیکن ظاہر بات ہے عام لوگوں کو جبرائیل نظر نہیں آئے تھے. تو ایک ہلکا پھلکا معمولی کمزور بدن کا صحابی اس نے دعویٰ کیا کہ عباس کو میں نے گرفتار کیا. اللہ کی مدد آئی اور ایسی مدد آئی کہ پہلا مارکا تھا 70 مارے گئے اور 70 یہ وہ لوگ تھے جو سب مکے کے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے. سب سردار کام آ گئے تھے. اور جو 70 گرفتار ہوئے تھے وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. اس میں حضور کے داماد بھی تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی تھے. حضور نے پوچھا تھا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ ان بدبودار لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جو 70 تھے انہیں تو ایک گڑھا کھود کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا، دفن کر دیا گیا تھا. جو 70 گرفتار ہوئے تھے حضور نے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. ان کا بھی سر اتار لیا جائے یا انہیں قید میں ڈال دیا جائے یا پھر اور کیا کیا جائے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے رائے لی. ابو بکر کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر کے جاں بخشی کا معاوضہ لے کر کے ان کو آزاد کر دیا جائے. حضور نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کے یہ اسلام قبول کر لے. حضور نے حضرت عمر کی طرف دیکھا کہ عمر تمہاری کیا رائے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ فلاں شخص میرا ماموں ہے اور یہ ابو بکر کا بیٹا ہے اور یہ عثمان کا چچا ہے. ایسے رشتے دار گنوائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے؟ کہ ان کو یہ میرے ماموں کو میرے حوالے کیا جائے اور ابو بکر کے بیٹے کو ابو بکر کے حوالے کیا جائے. ایسے سب رشتہ داروں کو ان کے ہمارے حوالے کیا جائے. حضور نے پوچھا عمر کرو گے کیا؟ کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کا سر اتاریں گے. اپنے ہاتھوں سے ان کا سر اتاریں گے اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو یہ بتائیں گے، یہ پیغام دیں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. ہم ان کو قتل کریں گے، ان کا سر تن سے جدا کریں گے اور یہ پیغام دیں گے کہ جو محمد کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ عمر تم جلالی ہو، تمہاری رائے بھی جلالی ہے. مجھے ابو بکر کی رائے سے اتفاق ہے، انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. فیصلہ ہو گیا. پھر حضور رونے لگے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں مدینے کے آسمان پر اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں. اگر ان لوگ قیدیوں کو
آزاد کرنے کا، فدیہ لے کر کے چھوڑ دینے کا فیصلہ اگر بغیر مشورے کے ہوتا تو اللہ کا عذاب مدینے پر نازل ہو جاتا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کہ نبی تیرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہمارا اور تمہارا دشمن جب تمہارے تابع میں آئے تو تم جو ہے مان لے کر کے ان کو آزاد کر دو، مناسب نہیں تھا۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ زمین کا سینہ ان کے خون سے رنگین ہوتا۔ حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیاوی مال و متاع چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ انہیں جینے کا حق نہیں تھا۔ ہمیں ابو بکر کی نہیں عمر کی رائے سے اتفاق ہے، جب یہ بدبودار تمہارے قبضے اور قید میں آئے ان کا سر اتارنا تھا۔ اللہ نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا اور حضور نے فرمایا کہ اگر بغیر مشورے کے یہ فیصلہ ہوتا تو مدینے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ 17 رمضان المبارک کفر اور اسلام کی پہلی جنگ، اللہ نے حق کو غلبہ دیا، رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سبب کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے سبب کے ساتھ کرتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے، اور بغیر سبب کے کرنا اللہ کی قدرت ہے۔ ظاہر بات ہے یہ 1000 افراد پر مشتمل لشکر کو نمٹانے کے لیے ایک فرشتہ جبرائیل کافی تھا، ایک فرشتہ کافی تھا۔ ماضی میں جن قوموں پر عذاب آیا قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر کے ایک چیخ ماری تھی، ایک چنگھاڑ تھی، پوری بستی کے لوگوں کے دل پھٹ گئے تھے، پوری بستی کے بستی ختم ہو گئی تھی۔ 1000 افراد کو نمٹانے کے لیے تنہا جبرائیل کافی تھے، لیکن سبب کے ساتھ دینا اللہ کی عادت ہے، اور بغیر سبب کے کر دینا اللہ کی قدرت ہے۔ یہ 313 کو اللہ نے میدان بدر پہنچایا۔ مشرکین کے 1000 افراد جو سب مکے کے پڑھاری تھے، سب کو مکے سے نکال کر میدان بدر میں پہنچایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا تھا اللہ کا تم سے وعدہ ہے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تم کو ملے گی، یا تو وہ قافلہ تمہارے تابع میں آ جائے گا یا اللہ پاک مکے والوں پر تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا خوشخبری لے لو، سن لو، مکے نے اپنے جگر گوشوں کو نکال کر کے بدر میں پہنچایا ہے۔ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو مکے سے نکال کر کے یہاں بدر میں پہنچایا ہے، اور اللہ اس پر تمہیں فتح عطا کرے گا۔ اور اللہ نے دکھا دیا۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کامیابی کے ساتھ صحابہ کرام نے ہمکنار کی، اور رہتی دنیا تک یہ تاریخ رہے گی۔ ہم اسباب کے بھروسے پر نہیں لڑتے، ہم تو اللہ کے بھروسے پہ لڑتے۔ کرنے والی ذات۔ آج حالات خراب ضرور ہیں لیکن اتنے خراب نہیں ہیں۔ اس وقت کے حالات جو پیغمبر کے اور جو متبعین اسلام صحابہ کرام کے اور جو بے بسی، بے کسی، تنگ دستی، فاقہ کشی کے حالات تھے، وہ حالات آج نہیں ہیں۔
اس سے برے حالات میں وہ لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر فرما برداری پر لگے ہوئے تھے، اللہ کے حکموں کے تابع دار تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کے جو حالات تھے، صبر کے، استقامت کے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے، وہ حالات پیدا کرو۔ اگر اس وقت اللہ کی مدد 3000 فرشتے آئے، پھر 2000 اور آئے، 5000 فرشتے آئے، اللہ کی مدد آئی، آج بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور نتیجہ ہمارے ہی ہاتھ رہے گا، نتیجہ ہمارے ہی ہاتھ رہے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہی ہمیشہ سربلند رہتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ حق غالب رہتا ہے۔ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اچھے دن آئیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی قوم کے حالات اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، سچا پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ ہمارے حالات نہیں بدلے گا۔ تو مایوسی نہیں ہے، کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کی مدد کے مستحق بنے۔ جب یہ خوبی، یہ صفات ہم میں پیدا ہو جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی اور دکھے گی۔ مایوسی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا تھا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والے مایوس نہیں ہوتے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ مایوس ہوتے۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارا پروردگار کمزور نہیں ہے۔ ہم خالی ہاتھ خالی دامن ہو سکتے ہیں، لیکن جس کی ذات پر ہمارا ایمان ہے اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ جس کے سامنے پوری دنیا اپنی تمام تر طاقتوں اور ترقیوں کے باوجود عاجز اور بے بس ہے۔ اس کائنات میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے اور آن واحد میں اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کا صرف حکم دے دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ بہت لمبی بات ہو گئی، لیکن یہ جو آخری بات ہے کہ اچھے دن آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیا کیا صورت حال ہوگی علامات قیامت میں، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا۔ 1450 سال پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہوگا، اپنی خواہشات، اپنے مفادات ایک کنارے کر کے اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ جس دن ہم میں یہ خوبی آ جائے گی کہ میری اپنی چاہت نہیں، میرا اپنا مفاد نہیں، میرے پروردگار کا یہ حکم ہے اور مجھے یہی کرنا ہے، جس دن یہ بات، یہ خوبی، یہ صفت ہم میں آ جائے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب